تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں، بچوں کی تربیت اور خاص طور پر تربیت میں خوف کا استعمال۔ جی بالکل۔ یہ ہمارے معاشرے میں کافی عام ہے نا، کہ بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ہاں تھوڑا ڈرانا ضروری ہے۔ کبھی سزا کا ڈر دکھا دیا، کبھی شرمندہ کر دیا، یا پھر وہ جو ہوتا ہے بھوت پریت پولیس، ان چیزوں سے ڈرانا۔ جی یہ تو بہت عام ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ فوری طور پہ کام کر رہا ہے یہ طریقہ، شاید اسی لیے اتنا چلتا بھی ہے۔ بالکل فوری حل لگتا ہے نا۔ ہاں، لیکن جو ہمارے پاس مواد ہے، خاص طور پر ایک تحریر ہے، خوف زدہ تربیت، بچوں کے نقصانات، اس کے کچھ حصے بتاتے ہیں کہ یہ وقتی فائدہ جو ہے نا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اثرات گہرے اور نقصان دہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ خوف اصل میں کرتا کیا ہے بچے کے ساتھ۔ جی ضرور، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جسے ہم وقتی طور پر یوں سمجھیں کہ کنٹرول سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل بچے کی پوری نفسیاتی، جذباتی، یہاں تک کہ اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے واضح چوٹ جو ہے وہ بچے کی نفسیات پر پڑتی ہے۔ نفسیاتی چوٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بچہ صرف ڈرپوک ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ صرف ڈرپوک ہونے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ دیکھیں، جب بچہ مسلسل ایک انجانے خوف کے ماحول میں رہتا ہے، جیسے وہ باتیں کہ اندھیرے میں مت جاؤ بھوت آ جائے گا، ہاں سنا ہے، یا شرارت کی تو پولیس پکڑ لے گی، یا کبھی کبھی غلطی کی تو اللہ ناراض ہوگا، تو یہ باتیں اس کے ننھے ذہن میں ایک مستقل عدم تحفظ، ایک انسیکیورٹی پیدا کر دیتی ہیں۔ اچھا۔ ہمارے ماخذ میں ماہر نفسیات سلمان آصف صدیقی کا ذکر ہے۔ جی میں نے پڑھا تھا۔ وہ خاص طور پر نشاندہی کرتی ہیں کہ بعض اوقات والدین بچوں کو اس طرح ڈراتے ہیں جس طرح صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یا ڈرایا جانا چاہیے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ بچہ ہر وقت ایک انجانی گھبراہٹ، ایک ذہنی دباؤ میں رہتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی کیفیت پھر آگے چل کر مستقل پریشانی، جسے ہم انگزائٹی کہتے ہیں، یا پھر شدید مسلسل اداسی یعنی ڈپریشن، اس کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ یعنی گھر جو سب سے محفوظ جگہ ہونی چاہیے، بالکل وہی خوف کا مرکز بن جاتا ہے۔ جی، اور اس کا لازمی نتیجہ پھر اعتماد پر پڑتا ہے۔ والدین پر اعتماد؟ یقیناً، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں، والدین بچے کے پہلے محافظ ہوتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ سب سے قابل اعتماد رشتہ، اب اگر وہی اسے ڈرانے لگیں تو بچہ ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جذباتی طور پر ان سے دور ہو جاتا ہے، اپنی باتیں چھپانے لگتا ہوگا۔ بالکل، اپنے ڈر، اپنی پریشانیاں کچھ نہیں بتاتا، اور بات صرف والدین تک نہیں رہتی۔ اچھا۔ بچہ سوچتا ہے کہ اگر میرے اپنے ہی قابل بھروسہ نہیں تو باہر کی دنیا میں کون ہوگا؟ یعنی ایک عمومی عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، نہ وہ لوگوں پر اعتبار کرنا سیکھ پاتا ہے، نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار کرنا، وہ بس دبانا سیکھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تعلق کو ہی کمزور کر دیتا ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور بات بھی تھی، جھوٹ بولنے کی عادت۔ جی ہاں، اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا اس کا تعلق بھی اسی خوف سے ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت براہ راست تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچے کو پتا ہو کہ چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے سخت سزا ملے گی، یا بہت ڈانٹ پڑے گی، یا سب کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا، تو وہ سزا سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ سب سے آسان راستہ جھوٹ، وہ سچ بولنے کی ہمت ہی کھو دیتا ہے۔ لیکن بچے تو غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں نا۔ بالکل، اور یہی تو مسئلہ ہے، یہ خوف انہیں سیکھنے کے عمل سے بھی دور کر دیتا ہے، اور سچ بولنے کی جو اخلاقی جرت ہوتی ہے اس سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ جھوٹ بولنا ضرورت سے عادت بن جاتا ہے، اور اس کا اثر پھر پوری شخصیت پر، دینی اخلاقی تربیت سب پر پڑتا ہوگا۔ یقیناً بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ تو گویا خوف کا یہ ہتھیار وقتی طور پہ شاید خاموشی تو کرا دیتا ہے، جی، لیکن اندر ہی اندر بچے کی خود اعتمادی کو، اس کے رشتوں پر بھروسے کو اور سچ بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ خوف پر مبنی تربیت یہ ایک ناکام حکمت عملی ہے۔ وقتی طور پر شاید نظم و ضبط کا دھوکہ دے، لیکن حقیقت میں یہ بچے کی نفسیاتی صحت کو برباد کرتی ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر عدم تحفظ پیدا کرتی ہے،
بھروسہ ختم کرتی ہے اور ایمانداری کے بجائے جھوٹ کا سہارا لینا سکھاتی ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ اگر ڈرانا نہیں ہے تو پھر بچوں کو صحیح غلط کیسے سکھائیں؟ دیکھیں، متبادل بالکل واضح ہے، ذرائع بھی اسی پر زور دیتے ہیں: محبت، شفقت، مثبت رہنمائی، بات چیت، ایک ایسا محفوظ اور محبت بھرا ماحول دینا جہاں وہ کھل کر بات کر سکے۔ جی، جہاں بچہ سوال پوچھ سکے، اپنی رائے دے سکے، غلطی کر سکے، اور اہم بات یہ کہ غلطی پر شرمندہ ہونے یا سزا پانے کے خوف کے بغیر اسے تسلیم کر کے اس سے سیکھ سکے۔ بالکل، یہ طریقہ شاید زیادہ محنت مانگتا ہے، زیادہ صبر چاہیے۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن بچے کی صحت مند نشو و نما کے لیے یہی پائیدار راستہ ہے، دیر پار راستہ یہی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بہت گہری سوچ جو ماخذ سے ہی لی گئی ہے، جی، اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، بچہ جیسے سائے میں پروان چڑھتا ہے، ویسا ہی سایہ بن کر دوسروں پر پڑتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، واقعی غور طلب ہے۔